اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہمارا لیکچر نمبر 72 ہے اور آیت نمبر سورۃ المائدہ کی 1 to 4 تک بیان ہوگا۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے احکامات بیان کیے ہیں جانوروں کے متعلق، اور شروع میں تھوڑا سا ایمان والوں کو ان کے عہد قائم رکھنے کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے تلقین کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تمام عہد پورے کیا کرو، جو ایمان والا عہد کرے اس کو پورا کیا جائے۔ سورۃ البنی اسرائیل کے اندر اس کا اگلا ورژن بھی آیا ہے اور وہاں پہ فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو، وعدوں کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ مکمل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ہر طرح کے وعدے آ جائیں گے جو بندہ دنیاوی طور پہ کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، تمہارے لیے چپائے جانور حلال کر دیے گئے ہیں۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، چپائے جو جانور ہیں جن کے 4 پاؤں ہوتے ہیں ان کو چپائے کہتے ہیں، وہ جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ الا، مگر وہ والے، یعنی اب وہ حرام ہیں، مگر سے یہاں سے الا سے یہ چیز شروع ہو رہی ہے کہ کون کون سے حرام ہے۔ ما یتلی علیکم، جو آگے تم پر تلاوت کی جائے گی، یعنی ابھی وہ آگے احکامات آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے جانور حرام ہیں۔ غیر محل الصید وانتم حرم، لیکن احرام کی حالت میں شکار حلال نہ سمجھو۔ یہاں پہ اب ایک چیز خاص کر دی کہ سب سے پہلے تو بتا دیا کہ چپائے جانور تمہارے لیے حلال ہیں، اس کے اندر ٹوٹل 4 ہی جانور آتے ہیں جو بندے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے جائز ہیں: بھیڑ، بکری، گائیں اور اونٹ۔ اب اس کے اندر بہت سی نوعیں آ جائیں گی، جس طرح ہم بیل کو یعنی بھینس کو گائے کے حکم کے اندر شامل کر لیتے ہیں، اس بات پہ اجماع ہے۔ تو لہٰذا یہ چند یعنی کہ اب کینگرو یا متعدد جسم کے زعفرہ یا جتنے بھی جانور ہیں ان سب کا اسی کے اندر حکم آ جائے گا، اور وہ سارے کے سارے حلال ہو جائیں گے اس بنیاد پہ کہ وہ سارے کے سارے چپائے ہیں اور ان کے اندر وہی عادات اور وہی کمالات ہیں جو ان کے اندر ہیں۔ لیکن اب مگر وہ جو آگے آئیں گے وہ 11 جانور ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ ذکر کر دیا جائے گا آج ہی۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ شکار اس صورت میں نہیں کرنا جب تم حالت احرام کے اندر ہو، یعنی بندہ احرام باندھا ہوا ہے تو اس صورت کے اندر تم نے شکار نہیں کرنا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، تو اللہ کے احکامات ہیں تو اس پر ہم لوگوں کو، بندوں کو تو یہی چاہیے کہ وہ ان پر عمل کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو حلال نہ کرو، یعنی کہ قدر کرو، عزت کرو، اللہ کی نشانیاں حلال نہ ٹھہرا لو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ولا الشہر الحرام، اور نہ ادب والے مہینے، یعنی ان کی بھی قدر کرنی ہے، ان کی بھی عزت رکھنی ہے۔ حرمت والے مہینے جن کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث آتی ہے کہ 3 مہینے تو اکٹھے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا علیحدہ ہے جو ابھی چل بھی رہا ہے، رجب۔ ان چاروں مہینوں کی حرمت کا خیال رکھنا، حتیٰ کہ ان کے اندر کوئی بندہ کسی کو تکلیف بھی نہ دے، بندہ کوئی مشن بھی کر رہا ہے تو وہ مشن بھی روک لے، تو یہ اس حد تک یعنی اس مہینے کی حرمت کا خیال کیا جاتا ہے۔ ولا الہدیہ، اور نہ ہدی، یعنی ہدی اس کو کہتے ہیں جو بندہ حج جب کرنے جاتا ہے تو ساتھ میں بندہ جانور لے کے جاتا ہے، اس کو ہدی کہتے ہیں۔ بکری یا بکرا دم جو بندہ لے کے جاتا ہے ساتھ میں شکرانے کے طور پہ، وہ بندے پر واجب ہوتی ہے، حج تمتع کے اندر بھی، حج قران کے اندر بھی، تو وہ جو قربانی ساتھ لے کے جانی ہے اس کو ہدی کہتے ہیں، تو اس کا بھی احترام کرنا ہے۔ ولا القلائد، اور فرمایا کہ اور نہ حرم کو بیچی گئی قربانیاں، اور نہ حرم میں لائے جانے والے وہ جانور جن کے گلے میں علامتی پٹے ہوں، جن کے تقلید یعنی قلائد، جن کے گلے میں پٹے ہیں، ان کا بھی احترام کرنا ہے، ان کی بھی عزت کا خیال کرنا ہے۔ ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اب یہ ان کا بھی خیال اللہ تبارک و تعالی نے کیا جو دور دور سے چل کے آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اور نا ادب والے گھر کا
کر کے آنے والوں کے مال و عزت کو جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جو مہمان دور دور سے آ رہے ہیں ان کا بھی تم نے خیال رکھنا ہے، ان کو بھی تکلیف میں نہیں، اذیت نہیں دینی اور ان کو تکلیف وغیرہ نہیں پہنچانی، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ، حلال ہونے سے مراد کیا ہے کہ جب احرام کھول لیا، فَاسْتَعْدُوا، پھر تمہارے لیے حلال کیا چیز کر دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم شکار کر سکتے ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس وجہ سے زیادتی کرنے پر نہ ابھارے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا۔ یہ وہی صلح حدیبیہ والا، یعنی جب نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو ساتھ لے کے گئے تو مسجد حرام کا انہوں نے وہ نہیں کرنے دیا طواف، تو نبی علیہ السلام واپس آ گئے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اس حد تک کسی کو تکلیف نہیں دو گے کہ بعد میں وہ تمہارے ساتھ آنا بھی چاہیں تو تم ان کو آنے نہ دو، بدلہ تم نے نہیں لینا، اور کسی قوم کی دشمنی میں آ کے تم نے یہ والا کام نہیں کرنا کہ ان کو بھی اس معاملے کے اندر اذیت میں داخل کرو۔ یہ حکم اس وقت تک تھا، لیکن بعد میں 9 ہجری کے اندر نبی علیہ السلام نے حضرت 8 ہجری کے اندر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا کے بھیجا حج کے لیے۔ تو وہاں پہ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق چلے گئے، حج کے امیر تھے، نبی علیہ السلام نہیں گئے کیونکہ ابھی تک وہاں پہ مشرکین اور مسلمان دونوں نے مل کے طواف کرنا تھا، تو نبی علیہ السلام تو وہاں پہ نہیں جا سکتے تھے۔ تو یہاں پہ حضرت علی المرتضیٰ کو خط دے کر بھیجا اور آیت مبارکہ نازل ہوئی جو سورۃ توبہ کے اندر آئی، انما المشرکون نجس، کہ بے شک مشرک نجس ہے، ناپاک ہے، سارے کے سارے پلید ہے، تو ان کا آنا اب مکے میں بند ہو گیا، یعنی حرم میں آنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب جو حکم ہے آج کی ڈیٹ میں وہ سورۃ توبہ والا ہے، تو لہٰذا اب کسی کافر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حرم کے اندر آئے، اور اس کے بارے میں پابندی وغیرہ باقاعدہ لگائی جائے گی کیونکہ قرآن مجید کے اندر حکم آ چکا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ پیچھے گئے، پھر انہوں نے جا کے وہاں پہ بلند آواز سے یہ آیات مبارکہ تلاوت کی۔ یہ بھی حضرت علی المرتضیٰ کی شان و عظمت ہے کیونکہ وہاں پہ عرب کے جو لوگ تھے وہ قریبی رشتہ دار کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق چونکہ یعنی حاجیوں کے امیر تھے تو حق تو یہ تھا کہ ان کو جا کے خط دیا جاتا اور وہ وہاں پہ پڑھتے، لیکن نہیں، وہ جو عرب کے جو لوگ تھے وہ چاہتے یہ تھے کہ کوئی قریبی رشتہ دار آ کے بات چیت کرے تاکہ ہمیں سمجھ آئے اور تاکہ ہم لوگ اس چیز کو کنسیپٹ اور قبول کر سکیں، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہاں پہ جب فرما دیا کہ پھر 9 ہجری کو جب یہ حکم نازل ہو گیا تو پھر 9 ہجری کو نبی علیہ السلام بھی گئے حج باقاعدہ کرنے، اور پھر وہاں پہ اس کے بعد نبی علیہ السلام کے لیے یہ معاملات یعنی کہ نازل ہوئے، اور اس کے بعد حجۃ الوداع کا موقع بھی آیا اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی اس کے بارے میں معلوم تھا۔ تو یہاں پہ اس چیز کو بالکل واضح کر دیا کہ کسی کی دشمنی تمہیں اس چیز پر نہ ابھارے، لیکن یہ حکم پہلے کا تھا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تعاون کرو نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور معاونت نہیں کرنی گناہ اور دشمنی اور زیادتی والے کاموں میں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ یہاں پہ یہ جو آیت مبارکہ کا کچھ حصہ ہے، یہ ایک چند ایسی آیات ہوتی ہیں جس کے اوپر بندہ 20 گھنٹے بھی بولتا رہے تو کم ہے، کہ اللہ نے فرمایا نیکی اور پرہیزگاری والے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے اور برائی کے کاموں میں نہیں کرنا۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ کنسیپٹ کلیئر کر دیا کہ نیکی کا جو بھی کام ہے، جو بھی ہے، کوئی بندہ اٹھ کے کہہ سکتا تھا کہ وہ فلانا کام نیکی کا ہے تو وہ قبول کر لینا چاہیے، فلانا نہیں ہے تو وہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہاں پہ سب کو کلیئر کر دیا اور ان سب کے لیے کلیئرنیس حکم دے دیا کہ نیکی کے کاموں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کر لو، لیکن برائی کے اندر نہیں کرنی، اور خیال رکھنا کہ اللہ سے ڈرو اور بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ اس کے بعد اب وہ حکم کہ جو 11 جانور حرام ہیں، حرمت حرام کر دیا گیا، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما احل لغیر اللہ بہ اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کیا جائے۔ اس کے اوپر بہت واضح طور پہ پیغام ہے کہ حتیٰ کہ یہ جو نبی علیہ السلام کا بھی نام لے کے اگر جانور کو ذبح کیا جائے گا، جانور مردار ہو جائے گا اور بالکل ضائع ہو جائے گا۔ قربانی صرف اور صرف اللہ کے نام کی ہے، یہ میں نے بہت اوپر تک جا کے ڈائریکٹ بات کر دی ہے
کیونکہ اگر میں مثالیں دیتا رہوں کہ غوث پاک کا جو لوگ کرتے ہیں، دادا صاحب کا وغیرہ جا کے نام وغیرہ پڑھ کے، تو وہ تو سارا کچھ حرام ہو گیا، مردار ہو گیا۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ قربانی خالصتاً اللہ کے لیے ہوگی۔ تو جب قربانی عین وقت قربانی کا ہے، اس وقت آپ نے بسم اللہ کا نام لے کے اس کے ساتھ ذبح کرنا ہے۔ اگر عین قربانی کے وقت آپ نے کسی کا بھی نام لے لیا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کا بھی نام لے لیا، تو وہ قربانی ضائع ہے اور وہ جانور قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ مردار کے حکم کے اندر آ جائے گا۔ اب یہ 4 طرح کے جانور بیان کیے، اب 5واں اور 4 آگے اور آ رہے ہیں، وہ ترتیب پر آ رہے ہیں۔ اس کے اندر فرمایا والمنخنقہ، منخنقہ یعنی کہ گلا گھونٹ کے مارنے والا۔ کچھ ایسے علاقے بھی ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، جہاں پہ جانور کو یعنی گائے بیل بکری کو پکڑ کے اس کا نا گلا رسی کے ساتھ دبایا جاتا ہے۔ اپنی طرف سے وہ یہ چیز سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس کے ساتھ ہم حلال کر لیں گے جانور کو، اس کو مار دیں گے تو لہٰذا یہ حلال ہو جائے گا، حالانکہ اس کی کوئی اثر نہیں ہے۔ جب تک آپ اس کو ذبح نہیں کریں گے وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا حلال کرنے کے اندر کتنی حکمتیں ہیں کہ جب بندہ ذبح کرتا ہے نا جانور کو، تو اس کے ساتھ جو خون نکلتا ہے وہ اندر کی 20 بیماریوں کو باہر لے جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو یہ قربانی کرنے کا فائدہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل بڑے نرم ہیں تو ہم نہیں کر سکتے ذبح، تو لہٰذا یہ والا طریقہ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تکلیف کم ہوگی، درد کم ہوگا، تو گلا کوٹ دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ گلا کوٹا ہوا جانور وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ والموقوذہ، اور بے دھار چیز کے ساتھ، یعنی کہ دھاری دار چیز نہ ہو، یعنی آری وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو، بلکہ چوٹ لگ کے وہ جانور مر گیا تو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ چوٹ سے مراد کوئی پتھر مارا تو وہ آگے سے مر گیا، تو اب یہ آپ کے لیے حرام ہے جانور، اس کو آپ حلال تصور نہیں کر سکتے۔ والمتردیہ، اور گر کر مر جانے والا، کوئی اونچی جگہ سے جانور گرا اور وہ مر گیا تو وہ بھی آپ کے لیے بالکل حرام ہے، اس کو آپ حلال نہیں تصور کر سکتے۔ والنتیحہ، اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ والا جانور جو بندے کے لیے جس کے دونوں کھا لیا ہو، یعنی جس کے جانور کے اندر آپ کے سینگ، 2 جانور تھے اور دونوں جانوروں نے آپس میں بحث کی، یعنی آپس میں جھگڑا کیا، اور جھگڑتے وقت سینگ ایک کا دوسرے پر وار ہو گیا اور دوسرا اس سینگ لگنے کی وجہ سے مر گیا، تو لہٰذا وہ جانور بھی اب حرام ہو گیا۔ جھگڑے کی حالت کے اندر دونوں جانوروں میں سے اگر ایک مر جائے سینگ لگنے کی وجہ سے، تو وہ جانور حرام ہو جائے گا اور وہ جانور مردار کے حکم کے اندر آئے گا۔ اور فرمایا کہ وما اکل السبع، وما اکل السبع، اور اس کے بعد فرمایا درندہ جس جانور کو کھا جائے، یعنی درندے نے جس جانور کو، جس کو شکار کر لیا اور اس کو کھا لیا، تو وہ آپ کے لیے اب حرام ہو چکا ہے، اس کے اندر آپ حلال ہونے کی کوئی ترجیح نہیں نکال سکتے۔ الا، مگر ما زکیتم، جس کو تم ذبح کرو وہ تمہارے لیے حلال ہے، یعنی جس کو آپ بندہ پریکٹیکل ذبح کر رہے ہیں نا، وہ بندے کے لیے حلال ہے، اس کے علاوہ باقی سارے کے سارے حرام ہیں۔ وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق، جو کسی بت کے آستانے پر ذبح کیا گیا ہو اور فرمایا کہ پانسے ڈال کر قسمت معلوم کرو، یہ سارے کے سارے ذالکم فسق، یہ گناہ والے معاملے ہیں۔ اب یہاں پہ جو پچھلی آیت کے ساتھ تعلق تھا وہ تو یہ تھا کہ جو جانور آپ نے ذبح کیا ہے وہ تو حلال ہو گیا، اور جو بت کے آستانے کے اندر آپ نے کیا ہے نا، یعنی کوئی ایسا آستانہ جہاں پہ بنا ہوا تھا جہاں پہ بت تھے، یعنی کہ کیونکہ پہلے خانہ کعبہ کے اندر کافر اور مسلمان دونوں آپس میں اکٹھے طواف کیا کرتے تھے، تو وہیں پہ بت 360 تقریباً بت کعبے کے اندر موجود تھے، تو وہ بت کے آستانے کو سمجھ کے وہاں پہ ذبح کیا کرتے تھے جانور کو، تو اس کے بارے میں فرما دیا کہ وہاں پہ ذبح نہیں کرنا، وہ بھی تمہارے لیے گناہ کا کام ہے اور یہ گناہ والا معاملہ ہے۔ اور قسمت معلوم کرنا، پہلے کے دور کے اندر، زمانہ جاہلیت کے اندر، اور آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دور اب بدل چکا ہے، حالانکہ کتنے پڑھے لکھے دور آ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود پڑھی لکھی عوام ہونے کے باوجود بالکل جاہلانہ معاملات تیروں کے ذریعے، یعنی 3 تیر نکالا کرتے تھے اور ان کو سامنے رکھنا، پھر اس کے اندر سے افعال نکالنے، اگر ہاں یا نا میں جواب آنا تو اس کے مطابق عمل کرنا، اور یہ گمان رکھ کے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا، یہ ساروں کی ممانعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دی۔ اس کے بعد فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، آج تمہارے دین کی طرف سے کافر نا امید ہو گئے تو ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔
یعنی کہ کافر اب بالکل نا امید ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ آیت مبارکہ آ رہی ہے جس کی وجہ سے اس صورت کو بہت زیادہ ترجیح اور بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، وہ یہی ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر جمعے والے دن یوم عرفہ کے دن کے اندر نازل ہوئی، جس کے بارے میں یہودی، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب سے کہ آپ کے قرآن مجید کے اندر ایک آیت مبارکہ اگر وہ جس دن نازل ہوئی تھی اگر ہمیں نازل ہوتی تو آپ اس کو عید کا دن قرار دیتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کون سی؟ کہا کہ وہ یہ والی آیت مبارکہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے، تو لہٰذا اپنے دین کو مکمل ہو چکا ہے، اب اس کی نعمت کے اندر شکر ادا کرو، اور تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ یعنی جو نبی علیہ السلام کے ذریعے دین پرموٹ ہونا تھا، جتنا ان کے لیے حق تھا انہوں نے پہنچا دیا، اور اس کے بعد فرمایا تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ یعنی اسلام کے اندر دین ہے، اللہ کے حضور صرف اور صرف ایک ہی دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور وہ اسلام ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا، اور آگے سے پھر حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ واقعتاً یہ آیت مبارکہ ہمیں پتہ ہے کہ کس وقت نازل ہوئی اور کس لمحے میں، ہم سب کچھ جانتے ہیں اور ہم وہیں پہ موجود تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو جو بھوک پیاس کی شدت میں مجبور ہو، اس حال میں کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پہ وہی احکامات، حتیٰ کہ سورۃ النحل کے اندر آیا کہ اگر بندے کو مرنے کا خوف ہو تو حتیٰ کہ وہ حالت کفر بھی بندہ بول سکتا ہے اس صورت کے اندر کہ اگر اس کو موت کا خوف ہو، لیکن یہ ادنا ترین درجہ ہے، اس کو اجازت مل جائے گی اس صورت کے اندر۔ یعنی گن پوائنٹ کے اوپر کوئی بندہ کہتا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھاؤ تو بندہ کھا سکتا ہے، لیکن اگر دل اس کی طرف مائل ہو گیا تو پھر گناہ گار ہوگا۔ دل اس کی طرف مائل نہیں کرنا، مجبوری کے تحت۔ اب بھوک پیاس کی اتنی شدت ہے کہ اگر خنزیر کا گوشت نہیں کھاؤ گا اور ہے بھی سامنے وہی موجود، اس کے علاوہ کوئی اور کھانا موجود نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر یہ چیز جائز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دی ہے۔ لیکن افضل ترین درجہ ایمان کا وہی ہے کہ بندہ پھر ڈنکے کی چوٹ پہ وہاں پہ افضل ترین، حتیٰ کہ جو آتی ہے حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عقیدہ توحید سے منہ نہیں موڑنا حتیٰ کہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اور جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ آتی ہے کہ بندہ دین کے اندر حلاوت اسی وقت پا سکتا ہے، یعنی مٹھاس ایمان ہونے کی، وہ 3 صورتیں ہیں کہ نمبر 1 رب رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے، نمبر 2 اور کسی سے محبت کرے تو وہ بھی رب رسول کی خاطر، اور تیسرے نمبر پہ کفر میں جانے کو ایسا ہی برا جانے جیسا وہ آگ میں داخل ہونے کو برا جانے۔ تو لہٰذا ان احکامات کے اوپر بھی سمجھا جائے اور اس کو واضح طور پہ لیا جائے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسألونک ماذا احل لهم، اے محبوب تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہوا۔ یعنی اب اتنی چیزیں حرام قرار دے دی ہیں، مردار حرام، اس کے بعد خنزیر کا گوشت حرام، خون حرام، اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا وہ بھی حرام۔ اب وہ جانور جو گر کے مرا ہے وہ بھی حرام، جو جانور جس کو چوٹ لگی ہے بے دھاری چیز سے مرا ہے وہ بھی حرام، اور گلا گھونٹ کے کسی کو مارا جا رہا ہے وہ بھی حرام۔ اب اتنے جانور حرام ہے تو آپ سے سوال کرتے ہیں پھر حلال کیا ہوا؟ تو آپ فرمائے قل احل لکم الطیبات، تم فرما دو کہ حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے پاک چیزیں۔ تو تم خوش نہیں کہ تمہیں پاک چیزیں دی جا رہی ہیں، تم پاک پکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور ان شکاری جانوروں کا شکار جنہیں تم نے شکار پر دوڑاتے ہوئے شکار کرنا سکھا دیا، تم انہیں وہ سکھاتے ہو جس کی اللہ نے تمہیں تعلیم دی۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اچھا تعلیم دینے کے بعد تو اس میں سے کھاؤ جو وہ شکار کر کے تمہارے لیے روک دے، اور شکاری جانور کو چھوڑتے وقت اس پر اللہ کا نام لو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ چند شرطوں کے ساتھ جو آپ کا پالتو جانور ہے، یعنی شکاری جانور جو آپ کے پاس موجود ہے، کتا یا اس کے علاوہ کوئی بھی شکرا وغیرہ جو آپ نے رکھا ہوا ہے، اب اس کو آپ بیچتے ہیں، کئی شکار میں ہوں اور شکاری جانور لیتا ہوں اور اسی کے ذریعے کسی کو شکار کروا رہا ہوں،
اب یہ والا جو معاملہ ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ تم جس کو تعلیم دیتے ہو، اگر تم نے اس کو سکھایا ہوا ہے اور جب تم نے اس کو بھیجنا ہے تو اس پر اللہ کا نام لے کے بھیجنا ہے، یعنی بسم اللہ اسی کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ پھر وہ کتا بھی ہو اور وہ جا کے شکار کر لائے، اگر تو وہ اس کو مار دے تب بھی تمہارے لیے حلال ہے، اگر وہ بچ جائے جو آگے شکار اس نے کیا تب بھی تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اگر اس میں سے کچھ وہ کھا لے پھر تمہارے لیے حرام ہے۔ پھر کیونکہ اس نے اپنے لیے وہ شکار کر لیا، وہ پھر تمہارے لیے نہیں کیا، تمہارے لیے اسی صورت میں تھا یا تو وہ مر جاتا جس کی طرف بھیجا ہے، یا وہ اگر مرا نہیں تھا تو کم از کم اس کو شکار کر لیتا، زندہ ہوتا تو تم جا کے ذبح کر لیتے تو تمہارے لیے حلال تھا۔ یہ مکمل چند شرطوں کے ساتھ یہ حکم حلال ہوگا۔ اور کتے کے بارے میں تو بندہ دو صورتوں میں گھر میں شکاری کتا رکھنا یا یہ پالتو جانور پالتو رکھنے کی شوقیہ طور پہ رکھنا بالکل حرام ہے، یہ مسئلہ بالکل واضح طور پہ یاد رکھیے گا۔ ہاں ویسے حفاظت کے لیے یا کوئی ریوڑ رکھا ہے اس کی حفاظت کے لیے تو ان دو صورتوں کے اندر بندے کے لیے شکاری کتا رکھنا حفاظتی اقدامات کے لیے بندے کے لیے جائز ہے۔ اس کے علاوہ یہ سمجھ لیں شوقیہ طور پہ بالکل حرام کے قریب ہو جائے گا اور یہ حرام کام ہوگا، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ دو ہی چیزیں ہیں، یا اپنی حفاظت کے لیے یا پھر ریوڑ ہو تو اس کی حفاظت کے لیے تم کتا رکھ سکتے ہو، اس کے علاوہ تمہیں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے مسئلہ اخذ ہو گیا، حدیث سے واضح ہو گیا پیغام۔ تو لہٰذا اب یہ ایک مسئلہ واضح ہو گیا کہ جب کتا بھیجا ہے اگر تو اس نے شکار کرتے وقت اس کو کھا لیا تمہارے جانور نے تو لہٰذا اب وہ تمہارے لیے حرام ہے، کیونکہ وہ اس نے اپنے لیے کر لیا اب شکار۔ تو یہ یہاں پہ چند شرطوں کے ساتھ کہ چند شرطیں وہ یہی ہیں کہ ایک تو شکاری جانور مسلمان یا کتابی ہو، یعنی اس کا شکاری جانور ہو، مسلمان کا ہوگا یا کتابی کا ہوگا تو تب اس کے لیے جائز ہے، اور اس کو تم نے تعلیم بھی دی ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس نے شکار کو زخم لگا کر مارا ہو، یعنی جب وہ شکار کر رہے تو اس کو زخم لگ گیا ہے تو پھر وہ جائز ہوگا، وگرنہ نہیں۔ اور شکاری جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا ہو، جس جانور کو میں نے چھوڑا ہے اس پر اللہ کا نام لے کے چھوڑنا ہے، تو اس صورت کے اندر یہ چند شرطیں ہیں۔ اور اگر شکاری کے پاس شکار زندہ پہنچا تو اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر لے، اگر مردہ پہنچا ہے تو تب بھی وہ جائز ہو گیا، لیکن اگر اس نے کچھ کھا لیا تو وہ بندے کے لیے حرام ہو گیا۔ یہ چند احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو احکامات سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔